بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد کو ایک چرواہے نے قید کر لیا اور اپنے قاصد حضرت عامر بن طفیل الدوسی کو رہائی دلوائی، اور پھر ان کو حضرت ابو عبیدہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر ارکا کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ارکا کے اطراف کے علاقے میں بسنے والے لوگ بھاگ بھاگ کر ارکا کے قلعہ میں محصور ہو گئے۔ ارکا شہر میں ہلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی اور ارکا کے حاکم کی طرف سے بڑے پیمانے پر مقابلے کے لیے لوگ جمع کیے جا رہے تھے۔ ارکا میں شمعان نام کا ایک حکیم رہتا تھا جو قطب سماوی کا زبردست عالم، قوم روم کا مذہبی پیشوا اور ملاحم کا جاننے والا تھا۔ ملاحم ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں مستقبل میں رونما ہونے والے فتن اور جنگوں کی پیشن گوئیاں لکھی ہوتی ہیں، لیکن حکیم شمعان ارکا کے کچھ معزز لوگوں کے ساتھ اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو خبر پہنچی کہ اسلامی لشکر ان پر حملہ کرنے آن پہنچا ہے۔ خبر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور مضطرب و بے قرار ہو کر کہنے لگا کہ وقت قریب آ گیا، وقت قریب آ گیا۔ حکیم شمعان کی مجلس میں موجود لوگ اس کی زبان سے بار بار اس جملے کو سن کر حیران ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ کون سا وقت قریب آ گیا ہے۔ حکیم شمعان نے کہا کہ سلطنت روم کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے پاس ایک ملحمہ یعنی کہ کتاب موجود ہے، اس میں اس قوم کا ذکر ہے اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ قوم عرب کا پہلا نشان یہاں پر عراق کی جانب سے آئے گا اور وہ نشان فتح مندی کا ہوگا، وہ نشان سیاہ ہوگا اور ان کا سردار لمبا چوڑا طویل و موٹا، اس کے دونوں شانوں میں کافی فرق اور اس کے چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے۔ وہی شخص ان کے لشکر کا سردار ہوگا اور اسی کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ لوگ حکیم شمعان کی بات سن کر قلعہ کی دیوار سے اسلامی لشکر کو جھانک جھانک کر دیکھنے لگے تو واقعی اسلامی لشکر کا نشان سیاہ تھا جس کو حضرت خالد بن ولید اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید طویل قد و قامت والے تھے اور ان کے دونوں شانے کشادہ تھے، نیز ان کے چہرے پر چیچک کے نشان بھی تھے۔ حکیم شمعان نے جو علامات بیان کی تھیں ان کا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لہٰذا وہ ارکا کے حاکم کے پاس آئے اور کہا بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم اسلامی لشکر سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر کے ان سے صلح کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو، شب میں اطمینان سے سوچ کر صبح جواب دوں گا۔ صبح قوم کے اکابروں نے حاکم ارکا سے جواب طلب کیا تو اس نے بھی صلح کی موافقت کی۔ قوم کے اکابر حضرات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور صلح کی گفتگو کر کے 2000 درم چاندی اور 1000 اشرفی پر مصالحت کی۔ حضرت خالد بن ولید صلح کے بعد ارکا میں موجود تھے کہ سخنا اور تدمر کے حاکم نے بھی آ کر صلح کی اور سالانہ جزیہ دینے کی شرطیں منظور کی۔ شہر بصرہ کا حاکم روماس تھا، وہ ہرقل بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ وہ سابقہ اور ملاحم کا عالم اور رومیوں کے مذہبی پیشوا کی حیثیت اسے حاصل۔ جنگ بصرہ کے تفصیلی حالات و واقعات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔